ہم اور ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا لین دین، اٹھنے بیٹھنے کرنے کی ایکٹیویٹی، حرکتیں عجیب اور غریب سی بن گئی ہے۔ لوگ تو سیٹلائٹ چھوڑ رہے چاند کے اوپر، لوگ تو زمین آسمان کی تحقیق کر رہے ہیں، کھنگال ڈالا، اسکائلیب بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، سیٹلائٹ بنا دیا، اور کہاں سے کہاں تک دنیا پہنچ گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑ گئی، زمانہ کمپیوٹرائز کا بن گیا، تعلیم عروج کے اوپر ہے، شکشا ڈیولپ ہو گئی ہے اور ایجوکیشن ہائی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی بدعتیں، بری رسمیں، پرانی پرمپرائیں، پرانی ٹریڈیشنل، پرانا عقیدت مندی، پرانی کیا کہتے ہیں عادتیں، خصلتیں اور ایک طریقہ آج تک ہمارے سماج میں نہیں گیا ہے، خاص کر بھوت پلیت کو لے کر، جادو ٹونے کو لے کر، جن اور غیبات کو لے کر، یہ تو باتیں بہت مشہور ہیں۔ اور پڑھا لکھا طبقہ اچھا بھی وی آئی پی سوسائٹی بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، ایکسیپٹیبل کرتی ہے، مانتی ہے، سویکار کرتی ہے، اس کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے۔ اور کیا کہے، چلو رے بابا رے، چلو ڈاڈا رے، چلو اٹھ جاؤ، بابا کے پاس جاؤ، استان پہ جاؤ، درگاہ پہ جاؤ، مندر پہ جاؤ، مسجد کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کے پاس جاؤ، پنڈت کے پاس جاؤ اور حل اور نوارن ڈھونڈو، جبکہ بھوت جیسی کوئی چیز نہیں، ایلین جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اندھ وشواس، ان بلیو چیزیں جس کے اوپر بلیو کرنا، وشواس کرنا اور پیسے خراب کرنا، وقت برباد کرنا، اور پھر وہ مولوی کہ 10 بہن سے کو تان دیا، تو ان کا تو منشا یہی ہوتا ہے 10 سن اٹھاؤں بے شام چلن۔ تو یہ بات ہے دوستو، ٹھیک ہے، ہاں، شرکش شیاطین ہوتے ہیں، گندے جن ہوتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن کوئی بھوت پلیت چڑیل آشیب ہمزاد اس طریقے کی چیزیں بہت کم و قلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھوت پلیت جسے کہتے ہیں، یا گندی آتمائیں جسے کہتے ہیں، اور یا چڑا کہیں کہتے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کیا لوکل لینگویج میں اس کے نام دیے جاتے ہیں، چڑا ہے، احرار ہے، بارنو ہے، شیطانی ہے، اور جنجنات ہے، ٹوٹکا ہے، ٹونڈر ہے، کامن ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، کیا کیا نے ستم سہے ہم نے آپ کی خاطر، یہ جان بھی جائے گی آپ کی خاطر، تیرے حسن دکھائی مجھے بے خودی کی راہیں، یہ لب حشی نشیلے، یہ جھکی جھکی نگاہیں، مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو اے گردش زمانہ۔ تو یہ ایک چھوٹی سی 2 انچ کی جگہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، دولت سے برباد، شہرت سے برباد، عزت سے برباد، معاشرے سے برباد، پتہ نہیں انسان کتنا کتنا ستم ظریفی سہ لیتا ہے، بس یہی کہتا ہے سکون ملتا ہے شاکی آ کر تیرے میں کھانے میں، نہ طبیبوں کی طلب ہے نہ دعا مانگی ہے، نیند چاہوں تیری زلف کی ہوا مانگی ہے۔ تو دوستو، قتل کیا اور قاتل نہیں سمجھا، نہ جانے تو نے میرے دل کو دل ہی نہیں سمجھا۔ بے شک انسان ہے، اس کی فطرت ہے، مائل ہو جاتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، جنات سے زیادہ تو انسانوں کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صنف نازک کو، ہاں، جن تو بیچارے ویسے دوشی کہلاتے، ٹھیک ہے، جن آپ کو گناہ کرا سکتے ہیں، لیکن جن آپ کو اتنا پریشان نہیں کرتے جتنا آج کے دور کے اندر ایک انسان کو پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ تو ہم خالی ڈرتے ہیں جنات سے، اس کا کوئی آبزرویشن تو کیا نہیں، کسی نے تجربے میں تو لایا نہیں، کسی نے اس کا پریکٹیکل ایکسپریمنٹ تو کیا نہیں کہ جن کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ذکر ہے، اللہ کے کلام کے اندر بھی ذکر ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دو مخلوقات ہے جو شریعت کی مکلف ہے، کل قیامت کے دن اس کو سوال اور جواب ہوگا، کوشچن اور جو ہے نا آنسر، اس سے پوچھا جائے گا کوشچن اور اس سے جواب بھی طلب کیا جائے گا۔ وہ دو مخلوق ہے، جنات اور انسان مکلف ہے یعنی پابند ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو جن کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اور اس میں خبیث بھی ہیں، گندے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، تمہارے گھروں میں بھی رہتے ہیں، لیکن تمہیں دکھتے نہیں، تمہاری غائبانہ طور پر کنٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں، تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح سنا، جنات۔ لیکن جو نیک ہیں اور بدکار ہیں وہ عاشق ہو جائیں گے، جکڑ کے مار کے اٹھا کے پھینک دیں گے۔ سوکھتی جائے گی، کسی سے بات نہیں کرے گی، تنہائی محسوس کرے گی، دن بہ دن اس کے اوپر خون نہیں چڑھے گا، تنہائی میں رہنا، اکیلے پن محسوس کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنا، یا پھر اکیلے بیٹھے بیٹھے مریض کا بات کرنا، یہ سمجھو کہ جنات کی حرکت ہے۔ لیکن خطرات آج کے دور میں صنف نازک کو انسان سے زیادہ ہیں جنات کی بنسبت، کیونکہ زمانہ بے حیائی کا آ گیا، بدماشی کا آ گیا، سرکشی کا آ گیا، ننگا پن کا آ گیا، حیائیں اٹھ گئی، پردہ اٹھ گیا اور مردوں کے دماغوں کے اوپر پڑ گیا۔ اور سے پردہ اٹھا، مرد کی عقل پہ پڑ گیا۔ اب مرد کو کچھ غیرت نہیں آتی ہے، اس کی لڑکی، اس کی وائف، اس کی بہن، اس کی میڈم کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کسی کو کچھ پڑی نہیں، اور سوال کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ پردہ پڑ گیا نا عقل کے اوپر، ہاں، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارا تو یہ ہو گیا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارے نظریات، ہمارے سوچنے کے افکار، ہماری تدبیریں، ہم سب کچھ اس طریقے سے زمانے کے ساتھ ساتھ بدل گئی ہے، اور اس کو ماڈرنائزیشن زمانے کا نام دیا جا رہا ہے۔ ماڈرنائزیشن زمانہ، تعلیم کا یگ، شکشا کا یگ، ٹرانسپریسی کا یگ، آگے بڑھنے کا یگ، ترقی کرنے کا زمانہ۔ لیکن تنزلی یہ ہے کہ ہمارے خیالات میں ابھی بھی تنزلی ہے۔ ہم بھوت پلیت کو مانتے ہیں، ہم درگاہوں کو مانتے ہیں، ہم استانوں کو مانتے ہیں، ہم جاتے ہیں، جھکتے ہیں، مانگتے ہیں ان کے سامنے، اور اصلی کریٹر کو سب بھولے ہوئے ہیں۔ ڈاڈے نے ٹھیک کر دیا، بابے نے ٹھیک کر دیا، فلاں نے ٹھیک کر دیا، رب کو کون جانتا ہے؟ آج کے دور میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈو تو خدا کو، کریٹر کو کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، ایسا سنا تھا، ایک مولوی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے، کہاں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا تو بابو ہی ٹھیک کرے، میں تو بٹے ہی ٹھیک ہوا۔ हुते वञंदा, पोइ हीअं कींदा, पोइ हीअं कींदा, फिर ॾाॾे खे सलाम कींदा, फिर वो कंदा, ये कींदा। तो दोस्तों, ये हमारा एटीट्यूड, हमारे रवैये, हमारे अकायद, हमारी श्रद्धा और हमारा प्रिंसिपल, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी अक्लें, हमारी खिरदमंदी, हमारा ज्ञान, हमारी कंपटीशन और हमारी एबिलिटी और हमारा क्वालिफिकेशन और हमारी सलाहियत, बस यह आके मार खा जाती है। सोच महदूद। अल्लाह रब को याद करो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिसने तुम्हें एक नापाक मनी का एक छोटा सा स्पेम निकलता है, उससे तुम्हारी तख्लीक की, डाडे की भी उससे की, मुर्शिद की भी उससे की, सारी दुनिया इंसानियत उस मनी के एक नापाक कतरे से पैदा किया गया। इंसान तो अपने औकात को देख, किसकी पैदाइश है, क्यों घमंड करता है, क्यों तकब्बुर करता है, क्यों अभिमान करता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आसमान में सुराख पैदा कर दूंगा, आसमान से सितारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा। लेकिन तेरी औकात तो देख, तू किसकी पैदाइश है, मिट्टी की पैदाइश है, मिट्टी की, ठीक है, नापाक मनी की कतरे की पैदाइश है। ये अल्लाह का फजल है कि तुम्हें सेहत दे रखी, तंदुरुस्ती दी, स्वास्थ्य दिया, हेल्थ दिया, तुम्हें मजबूत बनाया, कवी बनाया, हसीन बनाया। ये अल्लाह का करम है।
تو رب کے سامنے جھکو، رب کے سامنے. یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ٹھیک ہے دوستو. اور نہیں تو پھر تم ادھر الگ الگ وادیوں میں بھٹکتے پھرو. ٹھیک ہے نا. ہاں، پانے پتو پیندو جنا ہتھورا رے ڈندی. ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی بھاگنے کا وکلپ نہیں. قبر کے اندر بھاگ جاؤ گے؟ وہاں کیا رب کو جواب دو گے؟ نمازیں تو پڑھی نہیں، بابا کو خوب راضی کیا، ڈاڈے کے خوب پھیرے مارے، لیکن رب کا گھر کا ایک بار بھی صبح چکر نہیں مارا. ڈاڈے کے پھیرے مارتے مارتے آبا اور اجداد ہی ختم ہو گئے اور تم بھی ختم ہو جاؤ گے. لیکن رب کے گھر کے پھیرے کتنے مارتے ہو؟ اور 5 ٹائم الاؤنس ہوتا ہے، الاؤنسمنٹ ہوتا ہے اذان کے ذریعے سے، اور رب کی گھر کی طرف، اور رب کے گھر کی طرف، لیکن ہمارے قدم نہیں جاتے. یہ ہمارا حال ہے. مول صاحب ہماری ککھ باندھ دی، میرے ٹابر نہیں ہو رہے ہیں. مول صاحب کہاں سے ٹابر لائیں گے اگر تمہارے ہسبینڈ میں طاقت نہیں ہے تو؟ ٹھیک ہے. مول صاحب تو ڈرتے ہیں قوانین سے. تو دوستو اس طریقے کے ہمارے عقیدے بن گئے ہیں. کون کس کی ککھ باندھ سکتا ہے؟ کون کسی کی اولاد روک سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ لیکن جادو کر دیا، کامن کر دیا، ٹوٹکا کر دیا. ان چیزوں کے اوپر ہمارا وشواس ہے اور رب کی ذات کے اوپر ہمارا وشواس نہیں ہے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.